اگر ہم یہ محسوس کریں کہ عبادتوں میں ہم ریاکاری کر رہے ہیں تو کیا کرنا ہے؟ جب آدمی یہ محسوس کرے کہ عبادتوں میں ریاکاری اور یہ خیال اس کو خود تکلیف دے رہا کہ کیوں یہ ریاکاری کیوں ہو رہی ہے ریاکاری، لیکن خود اس کو یہ چیز اچھی نہیں لگ رہی ہے، اچھا نہ لگنا ہی ریاکاری ختم ہو گئی۔ جب انسان، یہ یعنی میرا جملہ نہیں ہے، یہ مراجع نے اپنی کتاب میں لکھا کہ انسان کو اگر اس بات سے اذیت پہنچ رہی ہے کہ آخر میرے دل میں خیال کیسے آ رہا ہے کہ لوگ اس کو دیکھیں یا جو بھی ریاکاری، تو یہ اذیت محسوس ہونا ریاکاری کا علاج ہے اور وہ ریاکاری نہیں کہلائے گی۔ تحفے میں جو چیزیں ملتی ہیں کیا اس پر خمس ہے؟ جیسا میں نے شروع میں قرآن کی ناسخ و منسوخ آیتوں کے لیے بیان کیا ویسا یہاں پر بھی ہے، یعنی اس میں علماء میں اور مراجع میں اختلاف ہے۔ آغا خوئی اور آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ جی ہاں، تحفے میں جو چیز ملی وہ بھی اگر استعمال کے بغیر رہے تو خمس واجب۔ امام خمینی اور آغا خامنائی کہتے ہیں کہ تحفے والی چیز اس پہ کوئی خمس نہیں ہے، چاہے استعمال ہو چاہے استعمال نہ ہو، چاہے 1 سال رہے چاہے 50 سال رہے۔ وہ زیور جو کافی سال سے نہیں پہنا کیا اس پہ خمس ہے؟ اگر شروع میں پہن لیا تھا، لیکن معیار جو ہوتا ہے وہ پہلا سال ہے، زیور ہو کہ مکان ہو کہ گاڑی ہو کہ لباس ہو، جو پہلا سال ہے، اس پہلے سال میں اگر وہ زیور پہن لیا تھا اور وہ حد سے زیادہ نہیں تھا، اسراف میں نہیں تھا، پھر بعد میں چاہے کئی سال نہ پہنے اس پہ خمس تو نہیں ہوگا۔ البتہ اس کی وجہ سے حج واجب ہو سکتا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، آپ نے پوچھا بھی نہیں ہے، اور ایک مجلس میں ویسے بھی شارجہ میں پڑھ چکا ہوں۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ بزنس میں لوگوں کو ادھار دینا پڑتا، اب بہت وقت ہو گیا ہے، ایسا لگ رہا کہ شاید یہ واپس بھی نہیں ملے گا، تو اب خمس میں اس کا کیا حساب کیا جائے اور کیا اس کو کیپٹل میں لیں گے؟ ادھار کا مسئلہ یہ ہے کہ جو ادھار دیا ہے اس کا خمس فوراً سال بھر بعد واجب نہیں، جب ادھار آئے گا تب واجب ہے۔ ادھار کا ایک نارمل مسئلہ یہی ہے۔ ہاں، اگر ایک ادھار آپ نے دیا، خود آپ جان بوجھ کے ادھار واپس نہیں لے رہی، مثلا ایسے تعلقات ہیں یا ایسا رشتہ ہے کہ برا لگ رہا ہے، یہ برا لگنا تو ہمارا مسئلہ ہوا نا، جو مشہور جملہ ہے وہ تو یہاں بھی چلے گا کہ شریعت میں کوئی شرم نہیں ہوتی، لیکن برا لگ رہا ہے کہ کیا چھوٹے بھائی سے یا بہن سے یا فلاں سے مانگے، اپنی طرف سے نہیں مانگ رہے، ورنہ ہم کو پتا ہے کہ مانگیں گے وہ دے دیں گے۔ ایسے والے ادھار کو تو آپ خمس کی تاریخ میں اپنے حساب میں لیجئے کہ یہ پیسہ آ گیا اور خمس دیجئے، لیکن وہ ادھار کے جس کے بارے میں یا تو اس کی ابھی تاریخ ہی نہیں آئی یا پتہ نہیں کہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، اس میں شریعت نے ایک سہولت دی ہے کہ فی الحال خمس واجب نہیں، جس وقت ملے اسی وقت اس کا خمس دینا، اگر سال بھر سے زیادہ ہو گیا۔ ایک سوال یہ آیا کہ کیا بیوی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر کے باہر جا سکتی، چاہے شوہر گھر میں ہو یا گھر سے باہر؟ اگر شوہر کسی ایسی جگہ کہ جس دوران بیوی گھر سے گئی وہ گھر آ تو سکتا ہے، تو اس میں تو تمام مراجع کا اتفاق ہے بیوی کے لیے گھر سے باہر جانا حرام ہے، کیونکہ آج اسکول اور کالجز کھلے ہوں گے، اس لیے میرا اندازہ ہے کہ چھوٹے بچے یا بچیاں اس میں نہیں ہوں گے، یا ہوں گے تو بہت ہی چھوٹے ہوں گے۔ یہ جو مسئلہ ہے کہ بیوی گھر سے باہر جائے کہ نہ جائے، اس میں زیادہ تر مراجع کا یہ کہنا ہے کہ یہ اس لیے کہ شادی کے بعد شوہر کو یہ اختیار ہے کہ وہ دن کے جس وقت جس لمحے جب چاہے بیوی سے تعلقات قائم کر سکتا، تو اگر بیوی گھر سے باہر گئی
جس کو کہا جاتا ہے کہ اس کا باہر جانا حق شوہر کے خلاف جا رہا ہے. اگر باہر گئی اور جتنی دیر کے لیے گئی ہے، شوہر ایسی جگہ ہے کہ اتنی دیر میں آ بھی سکتا ہے. مثلا بیوی گئی ہے 10 منٹ کے لیے، شوہر اس وقت اتنی دور ہے کہ اگر اڑ کے بھی آئے تو اس کو 15 منٹ لگیں گے. اس کا مسئلہ الگ ہے. تو چونکہ آج کل موبائل کی وجہ سے تو سیکنڈ کی اطلاع مل سکتی، لیکن بیوی صرف 5 منٹ کے لیے گئی اور شوہر جو ہے وہ 2 منٹ کے فاصلے پر ہے، نیچے سپر مارکیٹ میں بیٹھا ہے، آ سکتا ہے 2 منٹ میں. اور فرض کیجیے آتے ہی وہ کہے، چاہے بیوی کو پتا ہے کہ نہیں کہے گا، لیکن اس کا ایک حق ہے کہ بھائی مجھے حق شوہر استعمال کرنا، کیا جو بھی الفاظ کہے جائیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر اتنی دیر کے لیے بیوی گھر سے باہر جا رہی ہے کہ جتنی دیر میں شوہر آ سکتا ہے، اچھا اب چاہے بیوی کو پتا ہے کہ نہیں آئے گا لیکن آ سکتا ہے، تو اس حالت میں بغیر اس کی اجازت کے گھر سے باہر جانا حرام ہے. یہ سارے شیعہ علماء متفق ہیں. اب بات آئی اس کے اگلے مرحلے میں، وہ یہ کہ شوہر اتنی دور ہے کہ جتنی دیر کے لیے بیوی گھر سے باہر جا رہی ہے، اگر وہ اڑ کے بھی چاہے تو نہیں آ سکتا. محال عقلی، اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے، پہلے کیس کے لیے کہا جاتا ہے محال عادی، یعنی عورت آدھے گھنٹے کے لیے جا رہی ہے، شوہر اتنی دور ہے کہ آ سکتا ہے آدھے گھنٹے میں لیکن کبھی نہیں آئے گا، معلوم ہے ہم کو نہیں آئے گا. اس کا نام ہوتا ہے محال عادی. امپاسبل تو ہے لیکن عقلاً امپاسبل نہیں. ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات آج ہو جائے کہ وہ آ جائے آفس سے. اور ایک محال عقلی کہ وہ شوہر چاہے بھی تو نہیں آ سکتا. بیوی جا رہی آدھے گھنٹے کے فاصلے پر، شوہر اس وقت بیٹھا ہے کینیڈا میں، فوری طور پر بھی وہ چاہے تو نہیں آ سکتا، کیونکہ ابھی تک ایسے موبائل نہیں بنے کہ اس میں سے ایک مرتبہ شوہر نمودار ہو جائے. تو اس میں پھر آدھے علماء کہتے ہیں کہ اس میں بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر جا سکتی، لیکن آج کل کے مراجع کہتے ہیں احتیاط واجب یہ ہے کہ اس میں بھی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ جائے. سوال ایسا تھا کہ میں ذرا سا خود پریشان ہو گیا کہ کیا خاتون کو پوری تفصیل معلوم ہے اور وہ صرف اس مسئلے کی وجہ پوچھنا چاہ رہی ہیں، اس کے لیے میں تفصیل میں چلا گیا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خود پریشان ہو گئی ہوں کہ ہم نے کیا سوال کر دیا کہ مولانا نے تو اتنا اس کو لمبا کر دیا. تو اس کا جواب یہ کہ بغیر شوہر کی اجازت کے گھر سے باہر جانا اگر حق شوہر کے خلاف ہے تو فتوے سے حرام ہے، اور اگر نہیں حق کے خلاف نہیں ہے تو احتیاط واجب کی بنا پہ حرام ہے.